بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آج اس کریمہ بی بی کی شہادت ہے جس کی شہادت اس عالم میں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی کما اذیت جتنے مصائب میرے حصے میں آئے۔ شاید اس پہلو سے، اس زاویے سے ہم نے کبھی دقت اور غور نہ کیا ہو کہ رسالت مآب علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں تو اتنے بے تحاشے اور بے انتہا مصائب دیکھنے میں نہیں آتے۔ شاید ان مصائب میں یقیناً بعد والے مصائب شامل ہوں جو جناب علی مرتضیٰ سے شروع ہوتے ہیں، بی بی سے ہوتے ہوئے کربلا، اور کربلا سے پھر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جاتے ہیں۔ یہ سارے مصائب میرے رسول کے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے میرے رسول کے جگر کے گوشے ہیں، یہ سارے اسی نور کے حصے ہیں، یہ سارے اجزاء محمد ہیں، یہ جز ہیں اس ذات کے۔ اور اتنا پیوند اور اتنا گہرا رشتہ ہے ان ہستیوں سے۔ رسالت مآب کا فرماتے ہیں انہو منی و انا منہم، یہ سارے مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور اپنی زندگی میں تعبیریں بیان کرتے رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے علی سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ علی کی محبت میری محبت ہے۔ اللہم والی من والا وعاد من عادا، میرے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس کا دشمن بن جا جو علی کا دشمن بنے، اس لیے کہ علی کی دشمنی میری دشمنی ہے۔ انا و علی من نور واحد، یا علی انت منی و انا من کا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ انت مثلی و انا مثلک، تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں۔ کبھی فرماتے ہیں جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، دموں کا دمی، عظم کا عظمی، روح کا روحی۔ تیرا خون میرا خون ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا بدن میرا بدن ہے، تیری روح میری روح ہے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ تو اس طرح ہے جس طرح بدن میں سر ہوتا ہے، علی تو میرے لیے سر کا مقام رکھتا ہے۔ یہ سارے مصائب میرے رسول کے ہیں، اور جس بی بی کی آج شب شہادت ہے اس کے مصائب تو انوکھے ہیں، اس کے مصائب کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اس کے مصائب کی دنیا میں کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس بی بی کے مصائب انوکھے مصائب ہیں۔ آزاداران حسین، عظمت دیکھیے، اس بی بی کی عظمت دیکھیے۔ جب تک عظمت کو درک نہیں کریں گے مصیبت کبھی انسان پہ پورے طور پہ کھل کے اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، اے میری بیٹی فاطمہ، تیرا غضب اللہ کا غضب ہے، تیری رضا اللہ کی رضا ہے، تیری رضا سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تو کیا چاہتی ہے۔ کیا عجیب جملے ہیں میرے پیغمبر کے، اس زبان کے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو اللہ کی مشیت اور رضا کے بغیر اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتی۔ جو ہستی جس کے زبان پہ وحی کا پیرا ہوتا ہے وہ ہستی فرما رہی ہے ان اللہ یرضا لرضا کے، تیری رضا اللہ کی رضا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی رضا تیری رضا ہے، بلکہ فرمایا تیری رضا اللہ کی رضا ہے، اور فرمایا تیرا غضب اللہ کا غضب ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کا غضب تیرا غضب ہے، فرمایا تیرا غضب اللہ کا غضب ہے۔ تو جس سے راضی ہو گئی اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ میری بیٹی
تو جس سے غضبناک ہو گئی اس سے اللہ غضبناک ہو گیا۔ اس روایت کو علماء اہل سنت نے اپنی کتب میں جگہ دی ہے اور صحیح حدیث کے طور پر جگہ دی ہے، اور اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب ہے۔ اس عظمت پہ فائز بی اس مقام و منزلت پہ فائز مستور، اس کو مستور کہتے ہوئے مجھے جھجک آتی ہے۔ فرماتے ہیں حورا الانسیہ، یہ انسانوں میں حور ہے۔ حورا الانسیہ، کیا عظمت ہے اس بی بی کی جو انسانوں میں حور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیسے میں عرض کروں کتنے سخت یہ جملے ہیں۔ فرماتے ہیں ان روایات کو بھی علماء اہل سنت نے اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی بی بی آتی تھیں قام الیہ ابوہا، ان کا بابا کھڑے ہو کر ان کا احترام کرتا تھا۔ یہاں پر ایک جملہ عزادارو، قام ابوہا الیہا، ان کا بابا ان کی طرف چل کے جاتا تھا، کھڑے ہو کے چل کر بابا جس کی طرف جاتا تھا، فقط چل کر نہیں جاتا تھا۔ یہ ہستی جب جاتی تھی جناب فاطمہ کے پاس، جو ہی نظر پڑتی تھی اللہ کی اس ولیہ پر، اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول جناب سیدہ کی طرف چلنا شروع کرتے تھے۔ جب قریب جاتے تھے کبھی ایک ہاتھ چومتے تھے، کبھی دوسرا ہاتھ چومتے تھے۔ فتقبلا یدہا، اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی پیشانی پہ بوسے دیتے تھے اور فرماتے تھے آؤ میری بیٹی، آپ آگے آگے چلو، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بابے کے کہنے پر آگے چلتی تھی۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا معمول ہے، ہمیشہ ایسے کرتے تھے، ہمیشہ روایت کہتی ہے ایسے فرماتے تھے۔ بس بی بی آگے آگے چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ پیغمبر میں کیسے عرض کروں، بی بی کے قدم پر قدم رکھ کے پیچھے چلتے تھے۔ یہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کرتی یہ ہستی، گویا خدا کی رضا یہ ہوتی تھی، خدا کی منشا و مشیت اور مرضی یہ ہوتی تھی میری کنیز آگے چلے اور میرا رسول اس کے قدموں پہ پاؤں رکھ کے پیچھے چلے۔ بابا میں نے کہاں جانا ہے؟ فرماتے تھے بیٹی میرے مقام کی طرف جائیے، میری مسند کی طرف جائیے۔ مسند کے قریب پہنچتی تھی، بابا یہ تو آپ کی مسند ہے، آپ اس پہ بیٹھیں۔ پیغمبر فرماتے تھے نہیں میری بیٹی، اجلس فی مجلس پیغمبر اپنی اس بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے۔ اجلس فی مجلس، جب اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اس کے بعد ایک جملہ بہت عجیب ہے عزادارو، یہ بہت عجیب جملہ ہے، یہ فضیلت کا جملہ ہے، اسی میں ساری مصیبت ہے۔ جب اپنے مقام پر بٹھاتے تھے اپنی بیٹی کو، اپنی اس بی بی کو جب بٹھاتے تھے، اس معصومہ کو جب بٹھاتے تھے، اس اللہ کی ولیہ کو جب اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے، پیغمبر پاؤں کی طرف بیٹھ جاتے تھے، بی بی پیغمبر کی مسند پہ تشریف فرما ہو جاتی تھی۔ اب یہاں پر روایت لکھتی ہے جب اصحاب پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے تو سلام کے بعد پہلا یہ جملہ کہتے تھے، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد بات کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے رسول کا معمول یہ لکھا ہے روایات نے، پیغمبر جب اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتے تھے یہ کہتے تھے، بے ابی انت و امی یا بساتی،
اور میرے جگر کے ٹکڑے تجھ پہ میرے ماں اور باپ قربان ہو جائیں. بس میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں. جس بی بی کا اتنا مقام تھا, اتنا احترام تھا, جب اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے تو ساری کائنات کھڑی ہو جاتی تھی. اللہ کے رسول سے بڑا تو کوئی نہیں ہے, نہ نبیوں میں, نہ ملائکہ میں, نہ اوصیاء میں, نہ اولیاء میں. خدا کے بعد بزرگ ترین ہستی جس کا اتنا احترام کرتی تھی. مجھے نہیں سمجھ آئی یہ خدا نے احترام کیوں کیا. غور کریں گے تو آپ بھی محسوس کر لیں گے. یہ رسول سے احترام اس لیے کروایا تاکہ کوئی بے احترامی نہ کر سکے. جس کا رسول اتنا احترام کرتے ہو اس کی بے احترامی کا کوئی انسان کیسے سوچے گا. بس عزیزارو, بڑی سخت منزل ہے جہاں پر آپ کو میں لے آیا ہوں. روایت نے لکھا پیغمبر کا آخر وقت جب آ گیا, پیغمبر علیہ السلام کا سر اقدس پاک بی بی کی گود میں ہے. دروازے پہ دکل باب ہوتا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, دروازہ ناک کیا جاتا ہے. آگے سے بی بی فرماتی ہیں کون ہے دروازے پر. آواز آتی ہے میں ایک سائل ہوں, میں ایک مسافر ہوں. بی بی کہتی ہے اجازت نہیں ہے, میرے بابا آرام فرما رہے ہیں. پھر دوسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکتا ہے. پھر پوچھا جاتا ہے کون ہے. کہا میں ایک سائل ہوں اس دروازے کا. فرماتی ہے اجازت نہیں ہے, صاحب خانہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, میرے بابا آرام فرما رہے ہیں, میرے بابا کی طبیعت خراب ہے, میرے بابا آرام فرما رہے ہیں, ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے, ہمیں اذیت نہ دی جائے. چند بار روایت کہتی ہے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. بی بی نے بی بی کا دل ناراض ہوا. بی بی کی آنکھوں سے چند آنسو بہ نکلے. وہ آنسو پیغمبر کا سر بی بی کی گود میں رکھا ہوا تھا. بی بی کے وہ آنسو پیغمبر کے چہرے پہ جا کے ٹپکے, گرم گرم آنسو. پیغمبر نے آنکھیں کھول دی. فرمایا ابھی تو میں زندہ ہوں, میری موجودگی میں کس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو رلایا ہے. میں دیکھتا ہوں وہ کون ہے جس نے میری بچی کو رلایا ہے. آواز آئی بابا کافی دیر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, میں بار بار منع کرتی ہوں اجازت نہیں ہے اندر آنے کی. وہ پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اس سے میں اذیت ناک ہوئی ہوں, مجھے تکلیف ہوئی ہے. اس وقت پیغمبر نے فرمایا او میری بیٹی یہ کوئی سائل نہیں ہے, اگرچہ تیرے دروازے کا سائل ہے لیکن یہ اسرائیل آیا ہے اللہ کی مرضی سے, اللہ کا بھیجا ہوا. تیرے بابا کا وقت آخر آ گیا ہے. او میری بیٹی میں سوچتا ہوں تیرے دروازے کی کتنی عزت ہے, خدا کی نگاہ میں کتنی حرمت ہے, کتنا تقدس ہے توحید کی نگاہوں میں تیرے دروازے کا. ملائکہ کو کہتا ہے جا کے دروازہ کھٹکھٹانا, اگر میری ولیہ اجازت دے تو جانا ہے ورنہ رکے رہنا. جس دروازے پہ ملائکہ آ کے رک جایا کرتے تھے یہ اسرائیل ہے, یہ ملک الموت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں میری بیٹی یہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوتا, خدا نے اس کو کسی کی اجازت کا محتاج نہیں بنایا, فقط تیرے دروازے کی عظمت ہے. تیرا ہی وہ واحد دروازہ ہے جسے مسجد کی طرف کھلا رکھا گیا, جس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہ سکتا ہے اور کسی کا دروازہ مسجد کی طرف نہیں کھل سکتا. میں نے بند کروا دی. اللہ نے کہا سارے دروازے بند کروا دو, ایک میری ولیہ کا, ایک میری کنیز کا دروازہ کھلا رہے تاکہ زمانے کو پتا چلے یہ دروازہ کتنی عظمت والا ہے, یہ دروازہ کتنی عظمت والا ہے.
بیٹی کا دروازہ کتنی عظمت والا ہے، اور داماد خود پیمبر کا دروازہ ہے، داماد خود پیمبر کے علم کا دروازہ، پیمبر کی حکمت کا دروازہ، اور جس کے نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جوانان جنت کے سردار جس کے نواسے ہو، اور جس کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہو، اور جس کا داماد سید الاوصیاء ہو، اور جو خود سید الانبیاء والمرسلین ہو، جن کے لیے خدا یہ کائنات بنائے، جن کے لیے خدا اپنے آپ کو ظاہر کرے، فرمائے کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف فخلقتک، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو جائے، ہے مقدس وجود ہو، میں نے تمہیں خلق کیا، اور جن کی اتنی عظمت ہو، میں عرض کر رہا تھا، پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی یہ تیرے دروازے کی حرمت ہے، یہاں فرشتہ موت اجازتیں لے کر آتا ہے، اور جبرائیل کو دیکھ لیں جو سید الملائکہ ہے، جو اسرائیل سے بھی جس کا مقام بلند ہے، ملائکہ میں سب سے بڑا ملک جو ہے اسے جبرائیل کہا جاتا ہے۔ میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں لیکن آنسو نکل آتے ہیں، آج بی کی شہادت ہے، جبرائیل اس دروازے پہ آتا ہے، جب بی بی فرماتی ہیں حسنین کریمین آتے ہیں رسول کی خدمت میں، نانا جان کل عرب میں عید ہونی ہے، ہم نے عید کے لباس پہننے ہیں، ہم نے نئے فاخرہ لباس پہننے ہیں، ہم نے عید کرنی ہے، عرب کے بچوں کو دکھانا ہے ہم بھی کسی شہنشاہ کے بیٹے ہیں، ہم بھی کسی سید الانبیاء کے نواسے اور بیٹے ہیں، ہم نے کل عید کرنی ہے، ہمیں لباس چاہیے، ہمیں کپڑے چاہیے۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ اپنی ماں سے جا کر کو، جب آئے اپنی ماں کے پاس، میں کائنات خیرات کروں، تیرے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی جوتی کے ایک ذرے پہ وہ مخدرہ بی وہ سما بی وہ مظلومہ محرومہ بی او مخدومہ عالم میں تیرے قدموں پہ تیری جوتی کے ساتھ لگے ہوئے خاک کے ایک ذرے پہ کائنات نثار کر دوں، تیری کیا عظمت تھی۔ بی بی نے فرمایا جاؤ میرے بیٹو حسن مطمئن ہو جاؤ، میرے حسین دل کو خفا نہیں کرنا، میں نے تمہارے درزی کو کپڑے تمہارے دے دیے ہیں، کل وہ سی کے لے آئے گا۔ صبح دروازے پہ پھر دستک ہوتی ہے، بی بی پوچھتی ہے من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ آواز آتی ہے، نہیں کہا سید الملائکہ ہوں، نہیں کہا میں امین کا میں وحی کا امین آیا ہوں، نہیں کہا خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ آیا ہوں، جو جملے جبرائیل نے کہے جسے نقل کیا سارے علماء نے، پھر جبرائیل کہتے انا خیاط الحسنین، حسن کا درزی آیا ہے دروازے پہ، حسین کا درزی آیا ہے، ان کے کپڑے لے جاؤ، ان کی یہ پوشاکیں لے جاؤ۔ عزاداروں رونے کا مقام ہے، کسی درزی کو بی بی نے کپڑے تو نہیں دیے تھے، آج جبرائیل اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہہ رہا، چونکہ صدیقہ کی زبان سے نکلا ہے کہ درزی کو دیے ہوئے ہیں، اللہ نے سب سے بڑے فرشتے کو اس دروازے کا درزی بنا کر بھیجا۔ وہ جس کی اتنی عظمت ہو، جس کی عظمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کسی کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، کسی کو کیا پتا الفاطمۃ ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی ام ہے، اپنے بابا کو ماں کی طرح کا پیار دینے والی، 5-6 سال کی عمر میں ماں جیسا کردار ادا کرنے والی ہستی کو ام ابیہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر جیسی ہستی کو اگر ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دے 5 یا 6 سال کی عمر میں تو اسے ام ابیہ کہا جاتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے اس بی بی کی۔ میں اس دروازے کے فضائل بیان کر رہا تھا، کہہ
کیسے فضائل ہیں اس دروازے کے جو مسجد کی طرف کھلتا ہے، کیسے فضائل ہیں اس دروازے کے۔ روایت کہتی ہے جب آئے تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب پیغمبر نے نفوس مقدسہ کو چادر کے نیچے لیا، علی و فاطمہ، حسن و حسین کو، اس کے بعد پیغمبر جب بھی اس دروازے پہ آتے تھے اسی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ روایت بتاتی ہے پیغمبر جب دروازے پہ آتے تھے دروازہ ناک کیا کرتے تھے، اجازت لیا کرتے تھے، میری بیٹی تیرا بابا آنا چاہتا ہے، او میری لگتے جگر تیرا بابا آنا چاہتا ہے۔ ابھی بھی فرماتی تھی بابا آپ میرے مالک ہیں، مجھے شرمندہ نہ کیا کرے، میں آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، میں بھی آپ کی ہوں، یہ گھر بھی آپ کا ہے، یہ دروازہ بھی سارا کچھ آپ کا ہے، شاید میرے رسول اپنی امت کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں گے، اس سے زیادہ شاید نہیں عرض کر سکتا۔ بس وہی دروازہ تھا۔ روایت نے لکھا 25 یا 26 اہل سنت کی کتابوں میں دیکھ رہا تھا یہ روایتیں آئی ہوئی ہیں، تھوڑی سی نہیں 25 یا 26 کتابیں میں نے خود دیکھی ہیں جن میں روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ اسی دروازے پہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا، لکڑیاں رکھنی شروع کر دی۔ 48 یا 50 افراد لکھے گئے جو دروازے کے قریب تھے، باقیوں کا میں ابھی یہاں نہیں پڑھنا چاہتا، کس ترتیب سے کھڑے کیے گئے تھے۔ بس ایک وقت وہ آیا، آواز بلند ہوئی، جنہوں نے ہماری بیعت نہیں کی گھر سے باہر نکلے ورنہ ہم اس دروازے کو جلا دیں گے، ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ایک شخص نے جو ساتھ ہی کھڑا تھا اس نے کہا اے فلاں آواز دینے والے، کیا تجھے پتا نہیں جس دروازے پر آگ لگانے کا کہہ رہے ہو اس میں علی رہتے ہیں، اس میں رسول کی وہ بیٹی ہے جس کا احترام پیغمبر ہمارے سامنے کیا کرتے تھے، اس کے وہ بیٹے ہیں جن کے لیے اپنا منبر چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کا وہ شوہر ہے جس کو کندھوں پہ اٹھا کر انہوں نے بت توڑے تھے، ان کے بیٹوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، اس کے شوہر کو ماں کے دودھ کی جگہ جس نے اپنا لعاب دہن مقدس پلایا تھا وہ ہستی تشریف رکھتی ہے اس گھر میں۔ کسی نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، علی ہو، فاطمہ ہو، حسن ہو، حسین ہو، کوئی بھی ہو، یا ہماری بیعت کریں یا ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ بس میں زیادہ عرض نہ کروں، ایسا ہی ہوا، آگ لگا دی گئی اس دروازے کے اوپر۔ جب آگ لگی، روایت یہ کہتی ہے حسین کی ماں دروازے کے پیچھے آ گئیں، اور دروازے کے پیچھے ایک دیوار تھی، دیوار کے درمیان میں حسین کی ماں تھی، آگے دروازہ تھا۔ یہ 3 سٹیپ بنتے ہیں، مجھے معاف کرنا۔ جب دروازہ جل چکا، دروازہ گرنے کے قریب ہوا، کسی نے اس کو زور سے لات ماری، جب لات ماری وہ دروازہ اوپر آیا، پیچھے دیوار تھی، بی بی پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اوپر دروازہ آ گیا، بی بی پابند ہو گئی، مجھے معاف کرنا۔ جب پابند ہو گئی، ایک آواز جناب فضہ کہتی ہے میں نے سنی، مجھے آواز آئی یا فضہ تو خذینی، فضہ کے مجھے پکڑو، فضہ کے مجھے اٹھاؤ، فضا کے مجھے دروازے سے نکالو۔ بس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہمارے بزرگ علماء نے لکھا
دروازہ چونکہ لکڑی کا تھا اور دروازے میں کچھ حصہ لوہے کا، شاید وہ کیلیں ہوں گی، شاید وہ کوئی اور حصہ ہوگا، وہ سرخ ہو گیا تھا، وہ گرم ہو گیا تھا، وہ گرم حصہ، دروازے کی ٹھوکر اپنی جگہ، دروازے کی ضرب اپنی جگہ، وہ جو لوہا گرم ہو چکا تھا وہ زہرا کے نازک بدن پہ آ کے گرا۔ روایت نے لکھا وہ بدن میں پیوست ہو گئے وہ لوہے کے کی۔ جناب زہرا کی جو صدا تھی، فرماتی ہیں فضا آ کے مجھے اٹھاؤ، میرا محسن مارا گیا، قد سکت دل محسن، میرا محسن ساکت ہو گیا اور میرا پہلو شکستہ ہو گیا، آؤ فضا مجھے اٹھاؤ۔ بس فضا آئی، آ کے جناب زہرا کو سہارا دیا، اٹھایا عزادارہ نے اسے۔ اگلا منظر اس سے بھی زیادہ نازک ہے۔ جب بی بی کو سہارا دیا، دیکھا لوگ علی کے پاس کھڑے ہیں، علی کے گلے میں ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے اور اس کو گھما رہے ہیں۔ جب اس کا دائرہ تنگ ہوا، علی کو کھینچنے کی کوشش کی، بی بی کو اپنے مسائب بھول گئے، سارے درد بھول گئے، سارے زخم بھول گئے، جلا ہوا بدن بھول گیا، ٹوٹا ہوا پہلو بھول گیا، ساکت بچہ بھول گیا۔ بڑی بی بی علی مرتضی کی طرف، شیر خدا کی طرف دختر پیغمبر نے بڑھنا شروع کیا۔ جب قریب پہنچی، کہا میرے ابوالحسن کو چھوڑ دو، میرے ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کر دوں گی۔ علی امیر نے منع کیا بد دعا سے، ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے پیغمبر کو قول دیا ہے، ہم نے پیغمبر کو وعدہ دیا ہے، ہم صبر کریں گے۔ اور علی کی شجاعت پڑھنے والوں، اور علی کو شیر خدا کہنے والوں، وہ علی کو پیغمبر نے اشجاع الناس کہا ہے، انسانوں میں سب سے جرت مند انسان، انسانوں میں سب سے بڑا مرد انسان، انسانوں میں سب سے بڑا بہادر انسان۔ مجھے کہنے دو یہ جملہ، اس سے بڑی بہادری کیا ہوتی ہے؟ خیبر کا در اکھاڑنا علی کے لیے مشکل نہیں تھا، خندق میں عمر ابن عبدود کا سر کاٹنا علی کے لیے مشکل نہیں تھا، خیبر میں جنگ کرنا علی کے لیے مشکل نہیں تھا۔ جتنی جنگیں میرے امام نے لڑی، مرحب کو پچھاڑنا میرے امام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، خیبر کا دروازہ اکھاڑنا میرے امام کے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، میرے امام کی شجاعت دیکھو، علی جیسا امام ہو، زہرا کے ساتھ یہ حالات گزر جائیں، لوگ اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کا دائرہ تنگ کر کے کھینچ رہے ہو، کہا یا رسول اللہ کتنے مصائب آ سکتے ہیں علی پہ، علی کا صبر دنیا دیکھ نہیں سکتی، میں اتنا بڑا صابر ہوں، میرا امام خاموش ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے میرے امام کی ابا کو پکڑ لیا، کہا میں ابوالحسن کو نہیں جانے دوں گی، میں ابوالحسن کو نہیں جانے دوں گی۔ دو جملے اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب کہا نہیں جانے دوں گی، بی بی نہیں چھوڑ رہی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ روایت نے لکھا ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنی تلوار نکالی، تلوار ایک طرف کی، تلوار کے نیام کے ساتھ بی بی کی کلائی پہ وہ تلوار کا نیام مارا، اور بڑے زور سے مارا، مجھے معاف کرنا۔ اتنے میں ایک بے غیرت نے بی بی کے چہرے پہ تماچا مارا، حرمت خدا کو تماچا لگا، حرمت توحید کو تماچا لگا، سیدہ کی کلائی پہ عزیزانو مجھے معاف کرنا، وہ غلاف لگا، تلوار کا غلاف لگا، بس بی بی کے ہاتھ چھوٹ گئے، بی بی زمین پہ گری، ایک جملہ فرمایا یا علی گوارے نا، میں نے چھوڑا لی، وہ مجھ سے چھڑایا گیا ہے، بس زمین پہ بیٹھ گئی۔
گئی، خاک میں بیٹھ گئی، اپنا منہ اپنے بابا کی مزار کی طرف کیا، زیادہ نہیں پڑھتا، ایک ہی جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، بابا کے مزار کی طرف منہ کر کے کہا بابا انہی ہاتھوں کے بوسے لیا کرتے تھے، بابا اسی چہرے کے بوسے لیا کرتے تھے، اسی کو چوما کرتے تھے، انہی ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، آج انہی ہاتھوں پہ لوگ تلواروں کے خلاف مار رہے، آج اسی چہرے پہ تماچے، اور جس کا احترام کرتے تھے اس کا نازک بدن آج زخمی ہو گئی ہے زہرا، آج میرا محسن، بابا میرا محسن مارا گیا، بابا میرا پہلو ٹوٹ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔